اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 190 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سپنے اپنے اپنے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر زراعت منظور حسین وسان صاحب، ان کے ماضی سے اب تک خواب بڑے مشہور ہیں۔ یہ بہت خواب دیکھتے ہیں، چاہے اس کی تعبیر الٹی نکلے یا سیدھی نکلے۔ یہ بار بار پیش گوئیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے خواب میں یہ نظر آیا اور مجھے وہ نظر آیا، اور ان کے نظر آنے سے سندھ میں تو کبھی کوئی حالات اچھے ہوئے نہیں۔ وفاق میں اگر یہ ہوتے تو وہاں خواب دیکھتے تو شاید وزیر اعظم صاحب کو ان کے خوابوں سے کچھ فائدہ ہوتا۔ بہرحال میں اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں کہ میں کورونا کا مریض ہونے کے بعد سے اب تک سچی بات یہ ہے کہ یادداشت پوری طرح بحال نہیں ہو سکی ہے، اس لیے مجھے آج کل اپنے لکھے ہوئے نکات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ میں ایک دفعہ سوچ کر لکھ لیتا ہوں کہ کیا کہنا ہے، تو بار بار میری نظر نیچے جاتی ہے، تو ناظرین سوچتے ہوں گے کہ کیا دیکھتے ہیں نیچے، تو اصل میں نکات میں لکھ لیتا ہوں پہلے سے، پوائنٹس جیسے کہتے ہیں آپ لوگ، تو وہ لکھ لیتا ہوں میں تاکہ میری روانی برقرار رہے گفتگو کی۔ اب آج میں منظور وسان صاحب کے کچھ خواب بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے ایک ہی رو میں سارے بیان کر دیے۔ یہ تو خواب دیکھنے کے اتنے ماہر ہیں کہ پتہ نہیں ہر وقت شاید آسمانوں میں ہی رہتے ہیں، وہاں سے ان کے عاطف غیب جو ہے ان کو مدد کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ پھر واپس دنیا میں آ کر آپ کو پتہ ہے دو خواب تاریخ میں بڑے مشہور ہیں۔ ایک تو شیخ چلی کے خواب، جنہوں نے اپنے یہ انڈے بھی تباہ کیے اور اپنے سارے، اور دوسرے خواب مشہور ہیں بلی کے، ایک شیخ چلی اور ایک بلی، یہ دو کے خواب بڑے مشہور ہیں۔ بلی جو ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں کیسے سائنسدانوں نے پتہ چلایا یا ماہرین نفسیات نے کہ اس کو ہر وقت خواب میں چھچھڑے نظر آتے ہیں، تو خواب دیکھتی ہے اس کا مطلب وہ، اور چھچھڑے نظر آتے ہیں اس کو کھانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو اگر وہ ہو خود غرض ہو تو اسے اپنے مطلب کی چیزیں نظر آتی ہیں خواب میں۔ جبکہ خواب کے بارے میں سگمنڈ فرائڈ نامی مشہور سائنس نفسیات کا ماہر، اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اصل میں انسان کی اپنی خواہشات کا نتیجہ ہوتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات ماضی کی کچھ چیزیں پلٹ کے آتی ہیں۔ اس نے انسان کے جسم کو یا دماغ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک شعور، جس میں آج ہم زندہ ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ ہماری شعوری زندگی ہے۔ پھر ایک تحت الشعور، یہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ پیچھے ڈھکیل دے گا انسان کا دماغ، تو وہ تحت الشعور میں چلی جائیں گی آج کی ہماری باتیں۔ پھر اس سے بھی پیچھے اس نے ایک بہت پیچھے جا کر تحت الشعور کے پیچھے ما بعد الشعور، یا اس کا نام اس وقت میں بھول رہا ہوں، تو لاشعور جسے کہتے ہیں، تو لاشعور جو ہے اس کے اندر تو بہت پیچھے چلی جاتی ہے انسان کی یادداشت، اور جو کچھ اس نے دیکھا سنا اور جو کچھ کیا، لیکن بڑھاپے میں آ کر سگمنڈ فرائڈ کی تھیوری یہ ہے کہ اس کو تحت الشعور کی چیزیں کم یاد رہتی ہیں اور لاشعور لوٹ کر آتا ہے، یعنی ماضی بعید کی جو چیزیں اس پر گزری ہیں وہ اسے یاد آتی ہے۔ تو ہمارے جو منظور وسان صاحب ہیں، ان کو تو پتہ نہیں، ان کے لیے تو سارے شعوری ساری چیزیں ان سب سے بالا تر ہیں یہ لوگ، تو خاص طور سے پیپلز پارٹی کے لوگ۔ تو انہوں نے اپنے تازہ ترین جو انکشافات کیے ہیں، خواب دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا، پہلا جملہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں موجودہ وزیر اعظم کا مستقبل اچھا نظر نہیں آ رہا۔ تو خواب میں بتایا ہوگا ان کو کسی نے کہ ان کا مستقبل اچھا نہیں ہے، جبکہ عوام کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کا حال بھی اچھا نہیں ہے۔ حال دونوں معنوں میں، ایک معنی یہ ہے کہ عوام کی کوئی خدمت نہیں کر سکے، دعوے بہت کیے انہوں نے، اور دوسری ہے کہ ان کا حال جن سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے وہ ناقابل ذکر ہے، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کی یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں، جھٹلا سکتے ہیں کہ ماضی تو چھوڑیے،
اور مستقبل بھی چھوڑیے کہ حال اچھا نظر نہیں آ رہا، ابھی کا موجودہ حال بھی ان کا اچھا نہیں ہے، تو مستقبل کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے ایک بڑی دلچسپ تشبیہ دی ہے موجودہ وزیر اعظم کو۔ روس کے سابق صدر، اس وقت سوویت یونین تھی، روس نہیں تھا، گورباچوف، تو گورباچوف کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے سوویت یونین کے ٹکڑے کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے جو کچھ کارنامے انجام دیے، اس کے نتیجے میں سوویت یونین ٹکڑے ہو کر صرف روس رہ گیا، اور باقی جو مسلم ریاستیں زبردستی قبضے میں کی تھی انہوں نے، روس نے پھر سوویت یونین بنائی تھی، وہ ساری ریاستیں الگ ہو گئی اور وہ مسلمان ریاستیں اب خود مختار ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے، منظور غسان صاحب کا، کہ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں یہ ہمارے پاکستان کے گورباچوف ہیں، انہوں نے سوویت یونین کو تباہ کیا اور یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے درپے ہیں، کر سکیں گے یا نہیں یہ نہیں معلوم، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ پھر ایک بات بڑی دلچسپ کہی انہوں نے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے KPK میں، یعنی خیبر پختونخوا میں جو نشستیں حاصل کر لی ہیں، بس یہ بہت ہو گئی ان کے لیے، اب مزید انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب انہیں کچھ نہیں ملے گا، اب انہیں کیا ملے گا وہاں بھی یا یہاں سندھ میں بھی، یہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اچھا، آپ کہتے ہیں ایک اور بات کہ انہیں وہاں کچھ نہیں ملے گا، اب ہماری باری ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کی باری ہو، سندھ میں کہہ سکتے ہیں یہ، اگر کچھ اور جوڑ توڑ کر لی انہوں نے تو، ورنہ سندھ میں بھی ان کی مقبولیت جو ہے بہت گرتی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی، جس میں منظور غسان صاحب بھی شامل ہیں۔ پھر ایک بات اور کہتے ہیں، یہ بھی خواب دیکھا ہوگا انہوں نے، پیشگوئیاں ہوتی ہیں ان کی یہ خواب کی صورت میں، کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مارچ سے پہلے نہیں آئیں گے پاکستان۔ اب اس کے لیے وہ کیا مولانا فضل الرحمان مارچ کریں گے یا پیپلز پارٹی والے کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب آ جائیں اور چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں۔ تو چوتھی بار کیا، اب تو وہ 3 بار بھی پورا نہیں کر سکے تھے وہ اپنی مدت کو، تو اب چوتھی بار کا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ انہیں کوئی، لیکن موجودہ حکومت نے عوام کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کا جو برا حال کیا ہے، اور ملک و قوم کی سمجھ لیں معیشت ہی کو نہیں، اس کی سمجھ لیں سیاسی ساکھ کو بھی جتنا شدید نقصان پہنچا ہے، اس صورت میں تو نواز شریف صاحب بھی آ سکتے ہیں، کوئی اور بھی آ سکتا ہے، کوئی اور۔ میں آ رہا ہوں دوسرے ایک نقطے کی طرف، وہ کہتے ہیں منظور غسان صاحب کہ بلاول کی شادی وزیر اعظم بننے کے بعد ہوگی، گویا انہیں یقین ہے کہ بلاول ضرور وزیر اعظم بنیں گے۔ مقامی اور بین الاقوامی قوتوں سے ان کی کوئی مفاہمت شاید ایسی ہو گئی ہے، جبکہ بلاول کے بارے میں ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ابھی سیاسی بلوغت میں اس کو بہت عرصہ لگے گا، ابھی وہاں تک پہنچے ہی نہیں یہ صاحب کہ یہ وزیر اعظم تو کیا، اسمبلی کے ممبر بھی ہو کر جو کچھ تقریریں کرتے ہیں وہ سب کے سامنے، جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ مضحکہ خیز ہوتے ہیں۔ وہ اب انہیں یہ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد شادی کرانا چاہتے ہیں۔ وہ بھائی شادی کرنی ہے تو وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی کر لیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ شاید شادی کریں بھی نہ، اس لیے کہ آگے ڈیش ڈیش ڈیش، ان کے بارے میں کچھ اور باتیں مشہور ہیں تو وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ کہتے ہیں 2002 یا 2003 میں ان کی شادی ہو جائے گی۔ وہ بھائی ہو جائے گی تو ہو جائے گی، آپ کو کیا پڑی ہے کہ قوم کو ہی بتا رہے ہیں، وہی ہو جائے گی تو ان کے جو ماننے والے خوشی منا لیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک بات یہ میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ کہ بلاول کو خود شادی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے اس کے اسباب میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن منظور غسان صاحب پتہ نہیں کس طرح ان کی شادی کرانے کے در پہ ہیں۔ تو پھر ایک اور بات کہتے ہیں کہ یہ جو سال آئے گا 2022 کا، یہ بڑی تبدیلیوں کا سال ہوگا، بڑے جلسے جلوس ہوں گے اس کے اندر، اور آپ سیاسی منظرنامہ دیکھیں گے کہ بہت خطرناک ہوگا وہ۔ خطرناک تو ہر دور میں رہا بھائی، پاکستان میں تو عوام کے نقطۂ نظر سے پاکستان کا منظرنامہ کبھی خوشگوار یا اچھا نہیں رہا، اور آئندہ بھی اگر خطرناک ہوگا تو اس کو پیشگوئی نہیں کہہ سکتے، یہ تو حالات اور واقعات خود بتا رہے ہیں۔ اب آئیے ایک اور خواب دیکھنے والے شخص کی طرف، وہ ہیں شیخ رشید صاحب۔ ان کی پہنچ جو ہے ملا کی دوڑ مسجد کی طرح، ان کی پہنچ ہر سیاسی جماعت میں شامل ہو کر کوئی ایک وزارت لے لینا،
کبھی وزیر ریلوے ہوتے ہیں یہ، کبھی وزیر اطلاعات و نشریات ہوتے ہیں، کبھی وزیر داخلہ ہوتے ہیں، بس انہیں ایک وزارت چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس پارٹی میں کوئی لوگ ہی نہیں ہیں، ان کی پارٹی یک نفری اگر کہیں تو کوئی حرج نہیں، جیسے نصر اللہ خان صاحب کی ہوا کرتی تھی کہ ایک نفر ہے بس وہ کافی ہے، ایسے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ سارے جتنے ان کے کارکنان ہیں 2 4 10 یا درجن بھر، ان سب پر یہ بھاری ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، شیخ رشید کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت 5ویں سال میں مہنگائی ختم کر دے گی۔ کوئی اگر ان سے پوچھے، بہت عقل مند آدمی ہے یہ، ان سے پوچھے کہ 4 سال میں کچھ نہیں کر سکے جھک مارنے کے سوا، وہ 5ویں سال میں کیا کریں گے؟ میں ایک بار پچھلی کسی نشست میں یہ پیشگوئی کر چکا ہوں، میں بھی پیشگوئی کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب الیکشن کا زمانہ آئے گا تو یہ موجودہ حکومت مہنگائی بھی شاید کم کر دے، کچھ روزگار بھی دے دے، اگر اندرونی اور بیرونی قوتیں چاہیں گی کہ دوبارہ وزیر اعظم بنے یا صدر بنے تو ان کے ہاتھوں کچھ اچھے کام کروا دیں گے، یعنی لوگوں کو کچھ سہولتیں فراہم کر دیں گے۔ اور یہ اکثر حکمرانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اگلی بار منتخب ہونے کے لیے پورے سال، پورے اپنے ٹرم یا عرصے صدارت یا عرصے مدت میں یہ مہنگائی کرتے ہیں، لوگوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، اور جب بالکل الیکشن قریب آتے ہیں تو یہ سہولتیں دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں واہ واہ دیکھیے موجودہ حکومت نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ تو اس کے بعد ایک اور آ رہے ہیں پیشگوئی کرنے والے، وہ ہیں حکومت پنجاب کے ترجمان حسان خاور صاحب، پتہ نہیں کیا چیزیں، کون ہے یہ، بہرحال پنجاب کے حکومت کے ترجمان وزیر مشیر نہیں ہے یہ۔ تو فرماتے کیا ہیں یہ کہ پاکستان سنگاپور سے بھی آگے جائے گا، 4 سال میں جہاں تک لے گئے ہیں یہ پاتال میں پہنچانے کی ذرا سی کسر رہ گئی ہے ان کی، اور کہہ رہے سنگاپور سے بھی آگے جائے گا، آپ رہیں گے تو کبھی نہیں جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ میاں کوئی غیب سے کوئی بندہ بھیج دے کہ جو ملک کے حالات کو ٹھیک کرے، عوام کے مسائل کو دور کرے، اس صورت میں جا سکتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے پاس انگریزی کا ایک بڑا اچھا لفظ ہے پوٹینشیل، بہت ہے، بہت وسائل ہیں ہمارے پاس، کوئی کمی نہیں ہے، اگر یہ ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں اگر حکمران لوگ، تو آپ دیکھیں کہ یہ ملک سنگاپور کی کہہ رہے ہیں یہ تو بہت آگے جا سکتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں امریکہ سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ بہت کم حصے پر مطمئن ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں نہ زیادہ کھانا چاہیے، نہ زیادہ کپڑے چاہیے، نہ بہت عالی شان مکانات چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو، بس 2 وقت کی روٹی مل جائے اور عزت کے ساتھ جینے کے لیے کوئی سایہ فراہم ہو جائے، بس یہ کافی ہے ہمارے عوام کے لیے۔ ایسے لوگ اگر حکمران ان کو اچھے مل جائیں تو ملک کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ صاحب فرماتے ہیں حسان خاور صاحب کہ اس وقت جو ہے ڈیل کی کوئی گنجائش نہیں، واقعی نہیں ہے کوئی، اس لیے کہ آپ ڈیل کر چکے ہیں، اب کیا گنجائش باقی رہ گئی، اور ڈیل جن کو دے چکے ہیں آپ کہتے ہیں انہوں نے ملک کو لوٹا، بھائی آپ کی ڈیل کے نتیجے میں تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور یہاں بھی ہیں جو عیش کر رہے ہیں، وہ آپ کی ڈیل کے نتیجے میں، اب ڈیل کی ہو نہیں کی ہو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن بہرحال امکان یہ ہے کہ آپ کی نااہلی اور ناقص ترین کارکردگی کی وجہ سے شاید ان کو بھی پھر کوئی موقع مل جائے۔ تو عوام کی، اچھا ایک اور انہوں نے کہا ہم عوام کی دہلیز پر خدمت انجام دیں گے۔ ہر حکمران نے یہ جھوٹا اور پرفریب وعدہ کیا ہے کہ ہم عوام کی دہلیز پر انصاف بھی فراہم کریں گے، ان کی ضروریات بھی فراہم کریں گے، اور ان کو وسائل مہیا کریں گے، ان کی غربت، افلاس، ناداری جو بھی ہے، بھوک، ان سب کو ختم کرنے کے لیے ہم عوام کی دہلیز تک جائیں گے۔ عوام کی دہلیز تو چھوڑ، آپ اپنی دہلیز پر کسی کو آنے ہی نہیں دیتے تاکہ اندر کے آپ کے مناظر دیکھ سکیں کہ آپ بنی گالہ میں یا سرے محل میں یا فلاں محل میں آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ عوام کی تو اس سے بہت کئی میل دور تک بھی پہنچنی، بہت دور سے روک دیا، نہیں جی آپ تو انسان بھی نہیں ہیں، شاید آپ کو کیسے ہم آگے جانے دیں، آگے تو انسان رہتے ہیں، عوام کالانعام ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں آپ، تو آپ کی کیا حیثیت کہ آپ وہاں جائیں۔ تو پھر ایک بات کہتے ہیں کہ یہ سارا جو کام کیا ہے پرانی حکومتوں نے، قرضے وغیرہ لیے ہیں، یہ سیاست چمکانے کے لیے لیے ہیں۔
آپ کیا چیز چمکا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بوٹ پالش کر رہے ہیں، جوتے چمکا رہے ہیں آپ، تو سیاست بھی نہیں چمکا رہے کہ عوام کو کہیں سے بھی کوئی تسلی کا ایک لفظ یا ایک جملہ بھی مل جائے۔ باقی بشرط زندگی باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع پر حاضر ہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔